چند منٹ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے کے بعد اورٹیگا نے کہا، جب میں کار میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا تو مجھے فورینسک والوں کا ایک پیغام موصول ہوا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ انہوں نے کیا معلوم کیا؟ بتاؤ، ڈیلگاڈو نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرنے والے کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ دل کا دورہ؟ ڈیلگاڈو نے تعجب سے کہا۔ اس کی کیا عمر ہوگی؟ غالباً 35 سال۔ شناختی کارڈ کے مطابق وہ فروری میں 36 سال کا ہو جاتا، اور وہ دیکھنے میں بھی صحت مند لگتا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں یہ عجیب بات نہیں ہے؟ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ اس کہانی میں ایک اور موڑ بھی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یس سر۔ کیا تم سننا چاہو گے کہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا کہا؟ ہاں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ رپورٹ ان کے سراغ رساں لوپیز کی ہے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا۔ انہیں اس کے بائیں بازو میں ایک چھوٹے سے چھید کا نشان نظر آیا ہے، بغل سے چند سینٹی میٹر نیچے۔ ان کا اندازہ ہے کہ یہ ایک سرنج کا نشان ہے۔ ڈیلگاڈو نے جملہ مکمل کر دیا۔ انہوں نے اس کے ذریعے اس کے دل میں براہ راست کوئی کیمیکل داخل کیا ہے۔ کیا یہ معلوم ہوا کہ وہ کون سا کیمیکل ہے؟ نہیں جناب، ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس بارے میں بتائیں گے۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقریباً 1 درجن مختلف کیمیکلز سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ واضح طور پر ایک قتل ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ انہوں نے اس کے فون کے بارے میں بھی بتایا۔ اس پر سے انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے گئے تھے۔ لوپیز کا کہنا ہے کہ اس کی سم کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ڈیلگاڈو جانتا تھا کہ یہ محض وقت ضائع کرنے والی بات ہے، پھر بھی اس نے کہا، ہم پہلے اس شخص کا انٹرویو کر لیں۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی۔ روبرٹو ایگلر، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر تم دفتر واپس جا کر اس سم کا کھوج لگانا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رقیب۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مسٹر فرانسس کی اطلاع درست تھی۔ روبرٹو ایگلر رات بھر مچھلی پکڑنے کے بعد اپنے گھر کے سامنے ایک جالی دار جھولے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیئر کی بوتل تھی۔ اس نے بیئر کا ایک گھونٹ لیا اور 2 پولیس والوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بوتل پلاسٹک کی میز پر رکھ دی اور خود اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ ڈیلگاڈو نے اسے اپنے سیل فون میں مقتول کی تصویر دکھائی۔ تو ایگلر نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ تم اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ مجھے بتا دو۔ میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، ایگلر نے کہا۔ اس کا نام اینڈریس موراکو ہے۔ نہیں، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ اس کا نام ایلس جاراملو ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ پھر میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ایگلر نے بیئر کی بوتل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ڈیلگاڈو نے اس کے جھولے کا سرا پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ماہی گیر ہوا میں اچھلا اور پلاسٹک کی میز پر گر پڑا۔ میز ٹوٹ گئی اور ایگلر کنکریٹ کے فرش سے ٹکرایا۔ اس کے چپل دور جا گرے اور پتلون کئی سینٹی میٹر نیچے کھسک گئی۔ اس کے باوجود وہ لہراتا ہوا اٹھا، لیکن سارجنٹ اورٹیگا نے تیزی سے حرکت کی، اسے پیچھے سے پکڑ کر گھمایا اور ایک کنکریٹ کے ستون پر زور سے دے مارا۔ تمہیں کیپٹن کی عزت کرنی چاہیے، اورٹیگا نے ہانپتے ہوئے کہا، اور اسے دوبارہ گھما کر دروازے کے پاس رکھی ہوئی لکڑی کی بینچ پر پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے حواس بحال ہوتے، ڈیلگاڈو اس کے سر پر پہنچ گیا اور اپنا فون اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ تم نے دیکھا یہاں اس کا کیا نام لکھا ہوا ہے؟ ایکولیس۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا، لیکن اس نے ہمیں اپنا نام اینڈرس بتایا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ کیا وہ مر گیا؟ ایگلر حیران ہوتے ہوئے بولا، لیکن ڈیلگاڈو اس سے متاثر نہیں ہوا۔ جھوٹ بولنا بند کرو، وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے بولا۔ ایگلر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سارجنٹ اورٹیگا نے پیچھے سے اس کا بازو مروڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، ایگلر نے کہا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ میں نے اسے ملازمت دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ڈیلگاڈو کھڑا ہو گیا۔ کیا اس کے پاس ورک پرمٹ تھا؟ تمہیں اس کا جواب معلوم ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، لہٰذا تم نے صرف اس کی مدد ہی نہیں کی بلکہ اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوا۔ اگر تم اس کے بجائے کسی مقامی ماہی گیر کو ملازم رکھتے تو اسے زیادہ معاوضہ دینا پڑتا۔
اگر یہ بات ہے تو مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا، میرا نہیں خیال کہ تم نے قتل کیا ہے، کم از کم جارا میلو کو تو نہیں۔ کیا؟ اس بار ایگولر اور اورٹیگا نے یک زبان ہو کر کہا۔ سارجنٹ نے لمحہ بھر کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایگولر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اٹھنے لگا، لیکن ڈیلگاڈو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، پھر تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیونکہ ڈیلگاڈو ایک بار پھر جھکتے ہوئے بولا، تمہارے پاس بھی مسٹر فرانسس کی طرح معلومات ہیں جو تم چھپا رہے ہو۔ جب تم مجھے وہ سب کچھ بتا دو گے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیسا راز؟ یہی کہ میں نے ایک غیر ملکی کو ملازمت دی۔ تم مجھ پر جرمانہ کر سکتے ہو جو زیادہ سے زیادہ $40 ہوگا۔ نہیں مسٹر ایگولر، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ تم اتنا شاندار مکان کیسے افورڈ کرتے ہو۔ ہمارا پرانا مکان چند برس پہلے زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، ملبے کے ڈھیر کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ میرا بیٹا مرتے مرتے بچا۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے پاس ذاتی کشتی بھی ہے۔ ہاں، ایگولر سمجھ گیا کہ اس کے لیے جال تیار کیا جا رہا ہے۔ تمام اخراجات نکالنے کے بعد تم ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ $30۔ ایگولر نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا جیسے وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہا ہو۔ ڈیلگاڈو نے اس کی بات مان لی اور اپنے والیٹ سے $10 کا نوٹ نکال کر اورٹیگا کو دیا۔ اس شخص کے لیے بیئر لے کر آؤ اور ہمارے لیے بھی۔ میرے بہنوئی کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ایگولر نے بیئر کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میری بہن کی زندگی مشکل ہو گئی۔ اس کے 3 بچے تھے جن کی عمریں 6 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ پھر اس کی چند ماہ قبل اینڈرس سے ملاقات ہوئی اور اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ 1 منٹ، ڈیلگاڈو نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ تمہارا مطلب ہے اس کی مالی حالت؟ ایک بار پھر ایگولر یہی سمجھا کہ وہ اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کچھ پریشان ہوں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ یہاں آنے والے وینزویلا کے لوگ زیادہ تر مایوس اور دل شکستہ ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہزاروں میل کا سفر پیدل نہ طے کرتے۔ ایگولر نے اسبات میں کندھے اچکا دیے۔ ڈیلگاڈو نے کہا، پھر اس شخص کے پاس اتنے ذرائع کہاں سے آ گئے کہ وہ تمہاری بہن کی مدد کر سکے؟ 1 منٹ رکو، ایگولر کھڑا ہو گیا۔ کیا رینا کو معلوم ہے کہ وہ مر گیا ہے؟ ڈیلگاڈو نے کندھے اچکا دیے۔ شاید نہیں، تم ہمیں مطلوبہ معلومات فراہم کر دو، اس کے بعد اسے جا کر بتا دینا۔ تم ایک ظالم اور خود غرض شخص ہو، ایگولر نے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا۔ یہ بات بہت سے لوگ مجھے بتا چکے ہیں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیرا میلو نے اتنی کمائی کیسے کر لی کہ وہ تمہاری غریب بہن اور اس کے بچوں کی مدد کر سکے۔ صرف تمہاری ملازمت سے تو وہ اتنا نہیں کما سکتا تھا۔ اگر میں بتا دوں تو تم ان معلومات کو صرف میرے دوست کے قاتل کی تلاش کے لیے استعمال کرو گے؟ بالکل۔ اور اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے؟ ہاں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ بندرگاہ پر کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ کیا وہ کوئی قانونی ڈیل تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کس قسم کی ڈیل تھی اور کس کے ساتھ؟ ڈیلگاڈو نے کہا۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ نارکوٹکس ٹاسک فورس کو فون کرو، ڈیلگاڈو نے اورٹیگا سے کہا، لیکن اس کی نظریں ایگولر پر تھیں۔ رکو رکو، ایگولر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ معلومات، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر بات مجھے بتاؤ گے، ڈیلگاڈو نے جواب میں کہا۔ ایگولر نے بیئر کی بوتل اٹھائی، لیکن اورٹیگا نے اس سے بوتل چھین لی اور اسے زبردستی بینچ پر بٹھا دیا۔ پہلے اس سوال کا جواب دو، تمہیں اس بندر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایگولر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اورٹیگا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن ڈیلگاڈو نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ ایگولر نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا۔ اس کے بعد یہ کیس مزید عجیب ہو گیا۔ کار کی طرف جاتے ہوئے کیپٹن ڈیلگاڈو کو شدید بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ایک جیٹی ریسٹوران میں گئے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ اس میں 2 قسم کے فرائیڈ رائس، چکن، بھنا ہوا گوشت، جھینگے اور ایک ایگ رول شامل تھے۔ اس کے علاوہ ڈیلگاڈو نے بیئر کی ایک بڑی بوتل کا بھی آرڈر دیا۔ شروع کرو، ڈیلگاڈو نے کہا، یہ میری طرف سے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد سارجنٹ نے کہا،
کیا ہم ویئر ہاؤس جانے سے پہلے مزید کمک طلب کریں؟ ہم ویئر ہاؤس نہیں جا رہے۔ کیا؟ اورٹیگا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن ایگولر نے تو کہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر ہم نے اس پر کیوں وقت ضائع کیا؟ اس پر اعتبار کیوں کیا؟ نہیں سارجنٹ، ہم نے اس پر بالکل اعتبار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم وضاحت کرو، میں کیا مس کر رہا ہوں؟ کچھ زیادہ نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ تمہیں یاد ہے کہ ہمیں لاش کے پاس سے ایک فون ملا تھا اور تم نے وائس میل کی آواز سن کر کہا تھا کہ یہ پیغام بھیجنے والا اس علاقے کا نہیں ہے۔ ہاں تو پھر؟ تو میں نے سوچنا شروع کیا، نہ صرف یہ کہ وہ اس علاقے کا نہیں بلکہ وہ کوئی تعلیم یافتہ شخص تھا۔ تم صرف آواز سن کر اس کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ بالکل، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا تمہیں اس آواز کی روانی اور اتار چڑھاؤ یاد ہے؟ لہٰذا صرف ان دو باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی بزنس مین، وکیل یا کوئی ڈاکٹر ہے، اورٹیگا نے فوراً کہا۔ کوئی ڈاکٹر کیوں؟ کیونکہ جس کسی نے بھی جارامیلو کو کیمیکل کا انجیکشن دیا ہے وہ کوئی پروفیشنل تھا اور جانتا تھا کہ سینے کی ہڈی دل کی حفاظت کرتی ہے، لہٰذا اس نے سائیڈ سے انجیکشن لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے اتنی لمبی سرنج کی ضرورت تھی جو دل تک پہنچ سکے، جو مقامی فارمیسی سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تم نے اچھی ریسرچ کی ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ تھینک یو سر، اورٹیگا نے انکساری سے کہا۔ لیکن تم پہلے سے جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یوں لگا جیسے اس نے سارجنٹ کی بات نہیں سنی، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ڈیلگاڈو نے آہستہ سے کہا، یا ریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر بن جائے گا۔ اورٹیگا کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے جواب میں کیا کہے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے ڈیلگاڈو نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اس شہر میں کتنے ڈاکٹر ہوں گے؟ ہزاروں، اورٹیگا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی جارامیلو کو قتل کیا ہے وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ جرائم پیشہ بھی تھا۔ ہاں، وہ قاتل ہے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، اورٹیگا نے کہا۔ وہ جارامیلو کو قتل کرنے سے پہلے ہی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا، کیا تم ایسا نہیں سمجھتے؟ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اورٹیگا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم جانتے ہیں یا ہمیں پورا یقین ہے کہ جارامیلو کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا اور اسی کمائی سے وہ ایگولر کی بہن کی مدد کر رہا تھا، جبکہ وینزویلا سے آئے دوسرے لوگ چوری چکاری یا سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم جس ڈاکٹر کو تلاش کر رہے ہیں وہ جارامیلو کے ساتھ کسی مشتبہ سرگرمی میں ملوث تھا؟ ایسا ہی ہے، صرف وہی اس کے اتنے قریب ہو سکتا تھا کہ اس کو انجیکشن لگا سکے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تب بھی اس سے ہماری تحقیقات میں کیا مدد ملے گی؟ وہ مشتبہ ڈاکٹر ہمیں کسی قانونی ہسپتال یا کلینک میں تو نہیں ملے گا۔ پھر ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ ایوانڈا 103 کی سائیڈ سٹریٹ پر ایک چھوٹا سا کلینک ہے جہاں اس طرح کے غیر قانونی کام ہوتے ہیں، مثلاً ایبارشن وغیرہ۔ وہاں ایسے لوگوں کا بھی علاج ہوتا ہے جو کسی واردات کے دوران زخمی ہو جائیں اور کسی قانونی ہسپتال میں نہ جا سکتے ہوں۔ کیا اس کلینک کا کوئی نام ہے؟ سرکاری طور پر تو نہیں، البتہ اسے ہینڈ کک کلینک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمارت میں واقع ہے جہاں پہلے کورین ٹائروں کا سٹور تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم وہاں جائیں گے، لیکن پہلے ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں تمہارے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا ہے، تم وہ پہن لو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں پولیس کی وردی میں دیکھے۔ یس سر، اورٹیگا نے کہا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ پہلی بار سادہ کپڑوں میں کوئی کیس کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اورٹیگا لباس تبدیل کرنے پولیس اسٹیشن کی عمارت میں چلا گیا، لیکن ڈیلگاڈو کار میں ہی بیٹھا رہا۔ اس کا دماغ اسی کیس میں الجھا ہوا تھا اور کوئی بات اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے وہ آواز یاد آ گئی جو اس نے مقتول کے سیل فون پر سنی تھی۔ جو لوگ باہر سے آ کر ہماری نوکریوں اور عورتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس پیغام کے ذریعے قاتل انہیں یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ جارامیلو کو غیر ملکی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری نوکریوں اور عورتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وینزویلا سے آئے لوگ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ ان میں سے کسی نے مقامی عورت سے ناجائز تعلق قائم کر لیا ہو۔ تو کیا قاتل کی کوشش یہ تھی کہ پولیس کو گمراہ کیا جائے تاکہ وہ قتل کے اصل محرک تک نہ پہنچ پائے؟
ڈیلگاڈو نے اپنے اس نئے نظریے کا بغور جائزہ لیا اور اس میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اورٹیگا کے واپس آنے تک وہ اپنا ذہن بنا چکا تھا۔ واپس جاؤ اور اپنی یونیفارم پہن لو، ڈیلگاڈو نے کسی وضاحت کے بغیر کہا۔ اورٹیگا نے سیاہ پتلون، نیلی ٹی شرٹ اور پیروں میں سینڈل پہن رکھے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا۔ وہ مڑا اور پولیس اسٹیشن کی طرف بھاری قدموں سے چل دیا، جیسے اسے طویل عرصے کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہو۔ ڈیلگاڈو نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اورٹیگا نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ایگولر نے تمہیں اپنی بہن کا پتہ دیا تھا اور تم نے وہ اپنے پاس لکھ لیا تھا۔ ہاں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ اورٹیگا نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی اور پتہ ذہن نشین کرنے کے بعد اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے بعد اس نے کار روکی اور کہا، وہ مکان یہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک خستہ حال لکڑی کے ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا جس پر کبھی رنگ کیا گیا ہوگا لیکن اب صرف مدھم سے نشانات باقی رہ گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اورٹیگا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فشرمین یونین کے صدر کا کیا نام تھا؟ ڈیلگاڈو نے کہا۔ اس کا نام فرانسس کوڈورا۔ اس نے ہم سے جھوٹ بولا اور ایگولر کے پاس بھیج دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہم جلد یا بدیر ایگولر اور جارا میلو کے درمیان کنیکشن تلاش کر لیں گے، لیکن پھر اس نے کسی وجہ سے ایگولر کو نہیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ وہ شخص حیران رہ گیا جب ہم نے جارا میلو کی موت کے بارے میں بتایا۔ لیکن ہمارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایگولر نے اپنی بہن کو جارا میلو کے بارے میں بتایا ہوگا، لہٰذا وہ ہمارے آنے پر حیران نہیں ہوگی جب ہم اس سے سوالات کریں گے۔ ہم نہیں، صرف تم۔ ہاں، میں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ میں خواتین سے گفتگو کرتے وقت شائستگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ڈیلگاڈو نے اسے اپنا پلان سمجھایا اور وہ سر ہلاتا ہوا کار سے اتر گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے پہلی بار ایک عورت سے اپنی طور پر تفتیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر ایک پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اورٹیگا نے اس کے قریب پہنچ کر قدرے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، مادام رینا، کیا تم اینڈرس کے سلسلے میں آئے ہو؟ ہاں، تو تم جانتی ہو۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ تم اس سوال کا جواب دینے میں ہماری مدد کرو گی۔ میں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میڈم۔ اورٹیگا نے جیب سے نوٹ بک اور پینسل نکال لی۔ مرنے والے سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ وہ میرا دوست تھا۔ تم اسے کب سے جانتی تھیں؟ تقریباً 2 ماہ سے۔ اور تمہیں یہ معلوم تھا کہ وہ وینزویلا سے آیا ہے؟ بالکل، مجھے معلوم تھا۔ کیا اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا؟ ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ پھر کیوں؟ اس کا چہرہ غمگین ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اورٹیگا نے اپنی جیب سے ایک صاف رومال نکال کر اسے دیا جو اس نے کچھ کہے بغیر لے لیا اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ جارا میلو سے پہلے تمہارے کس سے تعلقات تھے؟ کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے میڈم کہ اسی نے تمہارے بوائے فرینڈ کو قتل کیا ہے۔ راول؟ رینا نے کہا۔ نہیں، اس نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ اس کا پورا نام بتاؤ۔ نہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو اچانک تھم گئے اور اسے غصہ آ گیا۔ وہ چلائی، تم راول کو تنگ نہیں کرو گے صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ مڑی اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی دھمک سے چھت پر جمی ہوئی گرد، سوکھے پتے اور ناریل کا بھوسا اورٹیگا کے کندھوں پر آن گرا۔ کچھ معلوم ہوا؟ ڈیلگاڈو نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، اورٹیگا نے اپنی وردی پر سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس کا ایک سابق بوائے فرینڈ راول بھی ہے۔ اور راول؟ ڈیلگاڈو نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پورا نام نہیں بتایا، بس اتنا جان سکا ہوں کہ وہ کوئی دولت مند شخص ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیلگاڈو نے کہا، اب ہمیں راول نام کے ایک دولت مند شخص کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ممکنہ طور پر کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مقتول کو زہر کا انجیکشن کسی ڈاکٹر نے ہی لگایا تھا۔ اورٹیگا نے اپنا سیل فون نکالا اور گوگل پر سرچ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر پوری تفصیل آ گئی۔ اس نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال قبل مانتا کے ایک ہسپتال میں کام کرنے والے کارڈیک سرجن راول اولگری کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔
خبر کے مطابق اس ڈاکٹر کی ڈگری اور دیگر دستاویزات جعلی تھیں۔ وہ دیگر بے ضابطگیوں میں بھی ملوث تھا۔ دل کے آپریشن کے لیے وہ ان مریضوں کو ترجیح دیتا جو اسے بھاری فیس نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اضافی اعضاء کی فروخت میں بھی ملوث تھا۔ 6 ماہ قبل شائع ہونے والی ایک اور خبر کے مطابق راول کو جیل میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے قبل از وقت رہا کر دیا گیا۔ اس کے خلاف تقریباً 200 افراد نے جیل کے باہر مظاہرہ کیا۔ وہ ان مریضوں کے رشتہ دار تھے جو اس ڈاکٹر کے علاج سے موت کے منہ میں چلے گئے یا مستقل معذور ہو گئے۔ اس کے بعد مزید کوئی خبر شائع نہیں ہوئی جس سے معلوم ہو سکے کہ راول اس وقت کہاں ہے۔ ہمیں ان خبروں کی ضرورت نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ ہمیں مس رینا سے یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی قانونی ہسپتال میں کام نہیں کر رہا، لیکن رینا نے تمہیں بتایا کہ اس کے پاس بہت دولت ہے۔ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یہی کہ وہ ہین کوک کلینک میں کام کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ خفیہ کلینک ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں آدھی پولیس فورس جانتی ہے۔ کیا ہم وہیں جا رہے ہیں؟ اورٹیگا نے پوچھا۔ کیا میں پولیس اسٹیشن جا کر کپڑے تبدیل کر لوں؟ نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہمیں فرض کر لینا ہے کہ رینا نے اسے بتا دیا ہوگا کہ ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ کیوں بتائے گی؟ اورٹیگا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا سابق بوائے فرینڈ تھا اور شاید اسی نے اس کے نئے بوائے فرینڈ کو قتل کیا ہے۔ اس جیسی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ کیا ہمیں مزید فورس طلب نہیں کرنی چاہیے؟ اورٹیگا نے کلینک کے قریب پہنچ کر کہا، وہاں مسلح محافظ بھی ہوں گے۔ ہم بھی مسلح ہیں، ڈیلگاڈو نے جواب دیا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ کلینک ایک بند سڑک کے آخری سرے پر واقع تھا، اور دور سے دیکھنے پر وہ کوئی پرانا دفتر یا کبھی کبھار استعمال ہونے والا گودام لگتا تھا۔ اس کی سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں پر سفید رنگ کر دیا گیا تھا تاکہ اندر کا منظر نہ دیکھا جا سکے۔ بیرونی دروازے پر ایک بھاری زنجیر اور بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اورٹیگا نے کلینک سے آدھے بلاک کے فاصلے پر گاڑی روک دی تاکہ خفیہ کیمروں کی زد میں نہ آئے۔ تم اندر کیسے جاؤ گے؟ ڈیلگاڈو نے پوچھا۔ وہ کچا راستہ دیکھ رہے ہو جو اس عمارت اور کنکریٹ کی دیوار کے درمیان ہے، تم اس پر چلتے جاؤ۔ اس راستے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جب تم عمارت کے عقب میں پہنچو گے تو یہ ایک ہسپتال کے فرنٹ کی طرح دکھائی دے گا، لیکن وہاں کوئی بورڈ یا کوئی اور نشانی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ تم اس راستے کو اچھی طرح جانتے ہو، ڈیلگاڈو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید تم اپنی 1-2 گرل فرینڈ کو یہاں لاتے رہے ہو۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اورٹیگا نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سارجنٹ، پرسکون ہو جاؤ۔ ڈیلگاڈو کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس نازک صورتحال میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا اندر جانے کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے؟ ڈیلگاڈو نے کچے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عقب میں کوئی داخلی دروازہ نہیں؟ نہیں، اس عمارت کے چاروں طرف اونچی دیواریں ہیں، وہ دیکھو۔ اس نے دیوار کے اوپر اشارہ کیا۔ خاردار تار، ڈیلگاڈو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا پیچھے کی دیوار پر بھی ہیں؟ ہاں، پوری 4 دیواری پر یہی تار لگے ہوئے ہیں۔ اور عقبی صحن کتنا چوڑا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عمارت اور دیوار کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ غالباً 2 یا 3 میٹر، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ جگہ کچی ہے یا وہاں گھاس ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کنکریٹ کا فرش ہے جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ وہاں کتنے مسلح افراد ہیں اور ہم کس طرح اندر جا سکتے ہیں؟ عام طور پر وہاں 2 گارڈ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے پاس پستول اور دوسرے کے پاس شاٹ گن ہے۔ وہ بیرونی دروازے کے سامنے ایک کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کچے راستے سے جائیں تو عقبی صحن تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ ہاں، اورٹیگا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیلگاڈو نے مایوسی کے عالم میں اپنے ہونٹ بھینچے، پھر عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کمانڈ سینٹر کہاں ہے جہاں سے ان دروازوں کی نگرانی کی جاتی ہے؟ ان دروازوں کے بالکل دائیں جانب میرے خیال میں وہ پہلے ایک سٹور تھا، لیکن اب اس میں جدید خفیہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ گو کہ وہاں باوردی گارڈز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ غالباً نہیں، ڈیلگاڈو نے سارجنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ تمہیں اس جگہ کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔ میرا سابق باس کیپٹن رینو سوجو، جس نے انہیں تحفظ فراہم کیا، ڈیلگاڈو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ 6 ماہ قبل ریٹائر ہو گیا۔ تم اس کی جگہ آئے ہو، تو کیا میں بھی اس کے نقش قدم پر چلوں؟ اورٹیگا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتا تھا کہ گفتگو کس رخ پر جا رہی ہے۔
اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب اس کی جگہ کون حصہ وصول کر رہا ہے؟ روز۔ روز؟ ڈیلگاڈو حیران رہ گیا، لیکن اورٹیگا نے بات پوری کی۔ صوبائی کمانڈر، ڈیلگاڈو نے برہم ہوتے ہوئے کہا، تم جانتے تھے کہ ان لوگوں کو ہمارا باس تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجھے اس سے بھی بری جگہ بھیج دے۔ اورٹیگا نے سر ہلایا۔ ڈیلگاڈو نے بات جاری رکھی، اور تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی؟ اورٹیگا نے نظریں اٹھائیں اور براہ راست ڈیلگاڈو کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا۔ ڈیلگاڈو نے گہری سانس لی اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا گیئر لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ ڈیلگاڈو نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے مشورہ دیا، اگر ریڈیئیٹر میں کچھ چلا گیا تو تم بے موت مارے جاؤ گے۔ ڈیلگاڈو نے ریورس گیئر لگایا اور کار کو اس کچے راستے پر 50 میٹر پیچھے لے گیا۔ پھر اس نے یو ٹرن لیا اور سائیڈ مرر چیک کرنے لگا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو سارجنٹ، لیکن ہم جیسے ہی اس دروازے پر پہنچے تو کار سے چھلانگ لگا دینا۔ تمہیں گاڑی کی آڑ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سارجنٹ نے کہا۔ ڈیلگاڈو نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور کار تیزی سے پیچھے کی طرف جانے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اسٹیئرنگ کو بائیں جانب موڑا۔ کار کے ٹائر چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس کے رکنے سے پہلے ہی اورٹیگا کار سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 38 کا ریوالور تھا۔ دونوں محافظوں نے ویڈیو مانیٹر پر انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بامشکل تمام کرسیوں سے ہی اٹھ سکے۔ ایک شاٹ گن دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، لیکن انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اس تک پہنچ سکتے۔ زمین پر لیٹ جاؤ، اورٹیگا چلایا۔ وہ دونوں کچھ ہچکچائے۔ دراصل وہ اس غیر متوقع کارروائی پر حیران تھے۔ اس وقت تک ڈیلگاڈو بھی کار سے باہر آ چکا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ چلایا۔ دونوں گارڈز فوراً ہی زمین پر لیٹ گئے۔ ایک شخص سبز لباس اور سرجن کی ٹوپی پہنے ملحقہ کمرے سے باہر آیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس تمام افراتفری کے باوجود ڈیلگاڈو اور سارجنٹ نے اس کی آواز پہچان لی، جو وہ پہلے بھی مقتول کے سیل فون پر سن چکے تھے۔ اورٹیگا آگے بڑھا اور اس نے نئے آنے والے شخص پر ریوالور تان لیا۔ راول اولگری، تم ایلس جارامیلو کو قتل کرنے کے الزام میں زیر حراست ہو۔ سارجنٹ اورٹیگا اپنے دفتر میں بیٹھا راول کی گرفتاری کی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ اس میں کہیں بھی کیپٹن ڈیلگاڈو یا اس کیس میں اس کے حصہ لینے کا ذکر نہیں تھا۔ گرفتار کرنے والے آفیسر کے خانے میں سارجنٹ اورٹیگا اور تفتیشی افسر کے آگے اوسوالڈو روز نے اپنا نام لکھ دیا تھا۔ اس رپورٹ کو پڑھ کر یوں لگا جیسے ڈیلگاڈو کا کوئی وجود ہی نہیں۔ دوران تفتیش معلوم ہوا کہ جارامیلو کا قتل رقابت کا شاخسانہ تھا۔ جب رینا نے اس سے پیار کی پینگیں بڑھانا شروع کی تو راول سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کی گرل فرینڈ کسی غیر ملکی سے تعلق قائم کرے۔ راول نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور جارامیلو کو دھمکی دی کہ وہ رینا سے دور رہے، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن جارامیلو نے زوردار قہقہہ لگایا اور اس دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ چند دنوں بعد راول نے کسی بہانے سے جارامیلو کو چکن پوائنٹ کے پیچھے والی گلی میں بلایا اور بغل گیر ہوتے ہوئے اس کے دل میں زہر کا انجیکشن لگا دیا، جس سے اس کی فوری طور پر موت واقع ہو گئی۔ پھر اس نے جارامیلو کی لاش کو پلاسٹک کے ڈرم میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک سم خرید کر اپنے فون میں ڈالی اور جارامیلو کے نمبر پر ایک کال کی۔ بعد میں اس نے وہ سم ضائع کر دی۔ اس گمنام کال کا مقصد پولیس کو گمراہ کرنا تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کر سکے۔ ڈیلگاڈو اپنے گھر جانے کے لیے 11:15 بجے کی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسے یہ افسوس نہیں تھا کہ کمانڈر نے اس کیس کے بارے میں جو رپورٹ بنائی اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، تاہم وہ ایک بدعنوان اور راشی افسر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ کمانڈر روز اس غیر قانونی کلینک کی سرپرستی کر رہا تھا، تبھی ڈیلگاڈو نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے وہ پیغام دوبارہ پڑھا جو اس کے بیٹے نے صبح بھیجا تھا۔ میری شادی جون میں ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ تم اور مما اس میں شرکت کرو گے۔ ہم ضرور آئیں گے اور اب میں تمہاری مما کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس نے جوابی پیغام ٹائپ کیا اور اس کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔